بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقا بھیجا تو اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا. یوسف اس سے لٹک گئے. وہ بولا زہے قسمت، یہ تو ایک لڑکا ہے اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا. اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو خوب معلوم تھا. اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی معدود چند درہموں پر بیچ ڈالا اور وہ اس سے بیزار ہو رہے تھے. صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 پر ہم پہنچے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا رضاعة والله عليم بما يعملون. اب انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا ہے اور 3 یا 4 دن گزرے ہیں کہ حضرت یوسف کنویں میں تھے. اب کیا ہوا، وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا. سیارہ عربی میں کہتے ہیں قافلے کو. پرانی عربی میں قافلے کو کہا جاتا ہے، نئی جو عربی ہے اس میں گاڑی کو سیارہ کہا جاتا ہے. سیارہ قافلے کو اس لیے کہا جاتا ہے، سیار کا معنی چلنے والا، موومنٹ میں رہنے والا. قافلہ کیونکہ موومنٹ میں رہتا ہے اس لیے اس کو سیارہ کہا جاتا ہے. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، اور یہ جو قافلہ تھا اس میں افراد کی مختلف ڈیوٹیاں تھیں. ان میں سے وہ آدمی جس کی ڈیوٹی تھی پانی لانے کی وہ آیا، اس کو انہوں نے بھیجا اپنے سکا کو، پانی لانے والے فرد کو. فَأَدْلَى دَلْوَهُ، اس نے کیا کیا، اپنے ڈول کو پھینکا. قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ، جب ڈول کو پھینکا اوپر کھینچا تو بچہ اس میں آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ بشارت ہو، خوشخبری ہو، یہ تو ایک جوان ہے. فَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، تو انہوں نے اس کو ایک پراپرٹی کے طور پر چھپا کے رکھا. کس کو؟ یوسف کو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، واللہ اللہ جانتا ہے جو وہ کام کرتے ہیں. اب ہم آج ایک نئی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں انگلش کے جو ترجمے ہیں اس کا بھی تعارف تھوڑا کرواتے ہیں آپ کو، پھر آگے تفسیر کی طرف چلتے ہیں. جی، یہ ترجمے ہمارے پاس انگلش کی 4: یوسف علی کا ہے، پیکٹال کا ہے، شاکر کا ہے، کرائی کا ہے. یوسف علی اہل سنت ہے، پیکٹال غیر نان مسلم ہے، شاکر بھی شیعہ اور کرائی بھی شیعہ ہے. اور ہم اکثر یہاں پر شاکر کے ترجمے کو بعض کا ترجیح دیتے ہیں. یہ ترجمہ شیعہ ہونے کی وجہ سے ترجیح نہیں دے رہے، بلکہ ترجیح اس وجہ سے دے رہے کہ یہ ترجمہ آسان ہے اور پرفیکٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب اس کو پڑھیں آپ انگلش اس کی، پھر تاکہ ہم جی جی اینڈ آپ مولانا صاحب ذرا یہ اپنا وہ ہٹائیں گے نا کیونکہ وہ بیچ میں آ جاتا. بیٹھ گئے. And there came travelers and they sent their water drawer and he let down his bucket. ترجمہ بھی ساتھ میں یہ ترجمہ تقریباً سارے سمجھتے ہیں یہاں مومن جو موجود ہیں. ٹھیک ہے. He said, "Oh, good news, this is the youth." And they concealed him as an article of merchandise, and Allah knew what they did. جی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی وہ یہی ہے کہ اس کو حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا. حضرت یوسف کنویں میں ہیں اور وہاں پر یہ ہوا ہے کہ ایک قافلہ ہے، قافلے نے پانی کے لیے اپنا ڈول پھینکا ہے اور اس میں حضرت یوسف آ گئے ہیں.
اب دیکھنا ہے اس آیت میں خدا کیا پیغام دے رہا ہے اور اس آیت سے کیا نکات نکل رہے ہیں۔ پہلا نقطہ اس سے نکلتا ہے کہ خداوند تعالی جہاں چاہے کسی کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ حضرت نوح کی پانی کے اوپر خدا نے حفاظت کی، حضرت یونس کی پانی کے نیچے خدا نے حفاظت کی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ کی بھی پانی سے حفاظت کی، اور اسی طرح خدا نے حضرت ابراہیم کی آگ سے حفاظت کی۔ اب یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ حفاظت کس سے ہو رہی ہے، وہ خدا ہے، مالک ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ جہاں چاہے جس کی بھی حفاظت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پیغمبر کی حفاظت غار میں کی، امام علی پیغمبر کے بستر پر سوئے، خدا نے ان کی حفاظت وہاں پر کی۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر اس عقائد سے نقطہ نکلتا ہے، وہ یہ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ خدا نے حضرت یوسف کو ایک رسی کے ذریعے بچایا، یعنی رسی کو آپ پکڑتے ہیں تو بچ سکتے ہیں۔ جب یہ عام دنیا کی رسی ہے جس کو پکڑتے ہیں تو بچ سکتے ہیں، تو جو خدا کی رسی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ تم تفرقے نہ پڑو۔ تو تمام مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اہل بیت اللہ کی رسی ہیں، یعنی اگر کوئی نجات چاہتا ہے، اس دنیا میں نجات چاہتا ہے، آخرت میں نجات چاہتا ہے، تو اس چاہیے کہ اہل بیت کے دامن کو تھام کر رکھے تاکہ اسے نجات مل جائے۔ اب جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دوسرے انسان سے متعلق کیا سوچتا ہے، لیکن خدا نے کیا بندوبست کیا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی آپ کے خلاف سوچ رہا ہے، پلان بنا رہا ہے، منصوبہ بنا رہا ہے، تو کبھی نہ ڈریں اگر آپ کے ساتھ خدا ہے۔ اور خدا آپ کے ساتھ کب ہوگا؟ جب آپ خدائی کام کریں گے، آپ کے اندر اخلاص ہوگا۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو غیر ہوتے ہیں وہ انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور دیکھیں اس آیت میں کیا کہا انہوں نے کہ اس قافلے میں جو آدمی انچارج تھا پانی کا وہ آیا، یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب آپ کسی موومنٹ پر جا رہے ہیں، کسی مہم پر اگر آپ جا رہے ہیں، ٹور پر جا رہے ہیں، تو کام تقسیم کر لیں تاکہ آسانی ہو آپ کو مینجمنٹ میں۔ اللہ کے رسول جب بھی کہیں جاتے تھے، پیغمبر نے بہت زیادہ سفر کیے ہیں، 29 آپ کی وہ جگہیں ہیں جس میں آپ نے شرکت کی ہے، غزوات، اور غزوات میں آپ خود تشریف لے جاتے تھے تو وہاں کام کی تقسیم ہوتی تھی۔ ظاہر ہے اتنا بڑا قافلہ چل رہا ہے، 10,000 کا قافلہ، 1,000 کا، 2,000 کا، اس کے لیے انتظام کرنا، تو وہاں مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں ہوتی تھی۔ تو نبی کریم ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمہ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دور دراز علاقے کے لیے، تو ہر صحابہ نے ایک ڈپٹی لی، تو پیغمبر نے کہا کہ میں جو ہے لکڑیاں اکٹھے کرنے کا کام کروں گا اور یہ سہولت میں فراہم کروں گا۔ بس یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس قافلے میں مختلف ڈپٹیاں لگی ہوئی تھی، ان میں سے وہ آدمی جس کی یہ ڈپٹی تھی کہ وہ پانی مہیا کرے گا، وہ آیا کس کے لیے؟ پانی لینے کے لیے۔ اور اسی آیت میں انہوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف کو چھپا دیا پراپرٹی کے طور پر۔ دیکھ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ نے یہ معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ہر آدمی آپ کو اپنے مفاد کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ لوگ تاجر تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک پراپرٹی سمجھا بیچنے کے لیے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کو مختلف افراد اپنی اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کو مریض کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دوسرا فرد جس نے آپ سے پیسے لینے ہیں وہ آپ کو پیسے والے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک آدمی آپ سے دعا کروا رہا ہے وہ آپ کو روحانی شخصیت سمجھتا ہے، ایک آدمی جس کے لیے آپ گاڑی چلا رہے ہیں وہ آپ کو ڈرائیور سمجھتا ہے۔ یہ جو ہے دنیاوی نگاہ ہے انسان پر۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہر آدمی اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق آپ کو دیکھے گا، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کی جو ہے ذہنی سطح کیا، اس کے مطابق آپ کو دیکھے گا۔ لہذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی دید کو، ان کی نگاہ کو مد نظر نہیں رکھنا، آپ نے اس نگاہ کو مد نظر رکھنا ہے جو اللہ کو منظور ہے، جو اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ یہاں پر حضرت یوسف خوبصورت ہیں،
پیارے ہیں، حسن رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ لوگ تاجر ہیں، انہوں نے حضرت یوسف کو پراپرٹی کے طور پر دیکھا ہے. حالانکہ یہ یوسف، ان سے متعلق مصر کی عورتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ یوسف فرشتہ ہے. یوسف جو ہے اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا معصوم ہے کہ گویا ایک فرشتہ ہے. زلیخا نے اپنی نگاہ سے دیکھا، بھائیوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا، باپ نے اپنی نگاہ سے دیکھا. آدمی ایک ہے یوسف، لیکن ہر آدمی اس کو مختلف نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور اس کو مختلف نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے یوسف کی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی. یوسف کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، خدا کے خاص بندے ہیں، نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں. اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ لوگ میرا جو احترام کر رہے ہیں کس وجہ سے. اب مثال کے طور پر میرا لوگ احترام کرتے ہیں تو اس امامے کی وجہ سے، اس لباس کی وجہ سے. اب میں اس کو صحیح طرح نہ سمجھ جاؤں تو میں غلطی پر ہوں. بس ایک آدمی ہے، اس کا لوگ احترام کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اچھا ماتمی ہے، عزادار ہے. اب وہ غلط سمجھنا شروع کر دے، وہ سمجھے اس لیے میرے لوگ رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں فنکار ہوں، میں اداکار ہوں، میں گلوکار ہوں. تو اس کی غلطی ہے، اور ممکن اس غلطی کی بنیاد پر وہ نقصان کر بیٹھے. اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ یوسف کو مختلف لوگوں نے مختلف نگاہوں سے دیکھا. جس نے حقیقت کو جانا اور اس کے حقائق کو جانا، اس نے اس کی روح کی، اس کی تربیت کی، اس کے نیک اعمال کی تعریف کی. لیکن جس نے ظاہری طور پر دیکھا چہرے کو، انہوں نے اس کے حسن کی تعریف کی. اور جو لوگ تاجر تھے، پراپرٹی رکھتے تھے، لین دین کا کام کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کس حوالے سے دیکھا؟ حضرت یوسف کو ایک پراپرٹی کے حوالے سے. اور پھر اگلی آیت بتا رہی ہے کہ اب انہوں نے کیا کیا؟ یوسف کو چھپا دیا اپنے پاس اور اس کو ایک پراپرٹی سمجھا. اور پراپرٹی سمجھ کر کیا کیا؟ اتنا قیمتی یوسف، اتنا اچھا یوسف، اس کے بارے میں انہوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف کو بیچ دیا. اگلی آیت میں اب میں آپ کو اسکرین شیئر کے اگلی آیت دکھاتا ہوں تاکہ آپ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں. وَشَرَاهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اب کیا ان لوگوں نے، ان قافلے والوں نے حضرت یوسف کو کم قیمت میں فروخت کر دیا. دراہم معدودہ، اور جو پیسے لے یہ بہت کم تھے، لمیٹڈ تھے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. ان کو زیادہ دلچسپی نہیں تھی یوسف میں، ان کو دلچسپی نہیں تھی. لیکن جو قدر جانتے تھے، زلیخا قدر جانتی تھی، وہ مصر کی عورتیں قدر جانتی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ فرشتہ ہے. انہوں نے سستی قیمت میں بیچ دیا. وَشَرَاهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. اب ترجمے کی طرف آتے ہیں نیچے، کیونکہ ہمارے پاس اردو کا ترجمہ اویلیبل نہیں ہے. یہ اس کے شاکر کے ترجمے پر آتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب جی آپ جی. And they sold him for a small price, a few pieces of silver, and they showed no desire for him. جی اب یہ آیت جو ہے دیکھیں نا، یہاں پر یہ واضح ہو رہا ہے کہ اتنا قیمتی یوسف اب انہوں نے اٹھایا کیونکہ ان کی نگاہ بیچنے والی تھی اور ان کو قدر بھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یوسف کو بیچ دیا، سستا بیچ دیا. دیکھیں نا، جو چیز آسانی سے ملتی ہے اس کی انسان قدر نہیں کرتا. وہ مشہور مثال ہے کہ چوراں دا مال تے ڈانگا نہ گز. جی وہ پنجابی کی مثال ہے، آپ کے یہاں ہے، ہمارے یہاں مشہور مثال ہے. اب کیونکہ انہوں نے، ان کو آسانی سے یوسف ملا تھا، وہ یعقوب کی طرح نہیں تھے، وہ زلیخا کی طرح نہیں تھے، وہ مصر کی عورتوں کی طرح نہیں تھے، وہ اس زندانی کی طرح نہیں تھے جس نے حضرت یوسف سے تعبیر خواب پوچھی تھی. اب کیا کیا انہوں نے؟ سستا ان کو بیچ دیا. بس جو چیز آسانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی انسان قدر نہیں کرتا. یہ دین ہے ہمارے پاس، جو شریعت ہے، اس کی ہم قدر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس آسانی سے آ گئے. اس دین کی قدر اگر آپ نے جاننی ہو تو کس سے پوچھیں؟ جنہوں نے خرچہ کیا ہے اس پر، جنہوں نے اس کے لیے جانے دیے ہیں، جنہوں نے جس کے لیے وطن سے دوری اختیار کی ہے،
اس کی قیمت اگر پوچھنی ہے تو امام حسین سے پوچھیں، حبیب ابن مظاہر سے پوچھیں، مسلم بن اوسط سے پوچھیں، مالک اشتر سے پوچھیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھیں، بی بی سکینہ سے پوچھیں، انہوں نے اس دین کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ یہاں پر کیونکہ حضرت یوسف کو انہوں نے آسانی سے حاصل کیا تھا اور اچانک حاصل کیا تھا، بغیر پلان کے حاصل کیا تھا، بغیر مال دیے حاصل کیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو آسانی سے آگے دے دیے، سستا دے دیے، سستا بیچ دیا اس کو۔ اور اسی آیت سے نکلتا ہے کہ یہ جو بیچنے کا، انسانوں کے بیچنے اور خریدنے والا جو معاملہ، یہ نیا نہیں ہے، حتیٰ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو غلام کے طور پر بیچ دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جب آیا ہے تو اس نے غلامی کو کیوں ختم نہیں کیا؟ آیا یہ جو اسلام کا نعرہ ہے آزادی اور مستقل ہونا انسان کا، اس پر کیوں عمل نہیں کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اسلام کے کئی ایسے احکام ہیں، اسلام نے ڈائریکٹ ان سے مبارزہ نہیں کیا، ڈائریکٹ ان سے فائٹ نہیں کیا، بلکہ ایسی تدبیر بنائی ہے جس کی بنیاد پر آہستہ آہستہ مسائل حل ہوئے۔ مثال کے طور پر عرب لوگ شراب پیتے، اب اسلام نے ایک دم آ کر نہیں کہا کہ شراب نہ پئیں، پہلے مرحلے میں ان کو کہا کہ یہ جو شراب ہے اس میں فائدہ بھی ہے، اس میں نقصان ہے، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے فائدے سے۔ پھر یہ کہا کہ آپ شراب پئیں لیکن کم از کم نماز کے دوران نہ پئیں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ پھر اگلے مرحلے میں یہ کہا کہ نہیں، اب تربیت آپ کی ہو گئی ہے، آپ تیار ہو گئے ہیں، پھر کہا کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا کیا ہے؟ رجس ہے، یہ پلیدی ہے، گندگی ہے اور شیطانی عمل ہے۔ اسلام نے غلامی سے متعلق بھی ایسے ہی کام کیے ہیں کہ آیا اسلام دیکھا معاشرے میں غلامی ہے، معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہے، یا آقا ہے یا غلام۔ اب اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے ڈائریکٹ آرڈر نہیں کیا کہ اس کو چھوڑ دیں، سب کو آزاد کر دیں، اور سب کو آزاد کر دیتے تو خود غلاموں کے لیے مشکل ہو جاتی، کہاں جاتے، کدھر ٹھہرتے، کہاں پناہ لیتے۔ کیا کیا؟ کہا کہ جو آدمی روزہ کھائے گا، جان بوجھ کر روزہ افطار کرے گا، اس نے ایک غلام آزاد کرنا، بے گناہ کسی کو قتل کرے گا ایک غلام آزاد کرنا، جھوٹی قسم کھائے گا تو ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ غلامی ختم ہو گئی، اور پھر ساتھ آرڈر جاری کر دیا کہ غلام آپ نے آزاد کرنے، اس کے بعد کسی آزاد آدمی کو آپ غلام نہیں بنا سکتے۔ اور اس وقت غلامی کیوں نہیں ہے؟ ایک تو آپ آزاد آدمی کو غلام نہیں بنا سکتے، نمبر دو شیعہ مذہب میں جہاد نہیں ہے، امام معصوم کے بغیر جہاد نہیں ہے، اور غلام جو حاصل ہوتے ہیں وہ جہاد میں حاصل ہوتے ہیں، جہاد شیعہ مذہب میں ہے نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جہاد نہیں ہے، تو اگر کوئی ملک ہم پر جو حملہ کرتے ہیں وہ جہاد نہیں ہے، وہ دفاع ہے۔ اس لیے جہاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں شیعہ مذہب میں، جہاد دفاعی اور جہاد ابتدائی۔ ابتدائی منع ہے امام معصوم کے بغیر، دفاعی واجب ہے، یا جسے ہم ڈیفینسو کہیں گے یا ڈیفینسو کہیں گے، ڈیفینسو ہے، ڈیفینسو نہیں۔ اور جب جہاد نہیں ہے تو غلام بھی نہیں ہوں گے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ تمام انسان رسپیکٹیبل ہیں اور آزاد ہیں، اور خدا نے انہیں آزاد خلق کیا ہے اور انہیں آزاد رہنا چاہیے۔ کسی دوسرے انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی آزادی پر ڈاکہ ڈالے، چاہے اس کی آزادی غلامی کے حوالے سے ہو، چاہے اس کی زبان اور اظہار کے حوالے سے ہو۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے یہ جو انہوں نے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے، یہ جو دلچسپی نہیں لے رہے تھے وہ قافلے والے، اور انہوں نے سستا بیچ دیا، یہ ٹیمپریری تھا، عارضی طور پر تھا۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ قدر شناس نہیں تھے۔ اور دیکھیں نا، ہر آدمی ہر چیز کا قدر شناس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ وہ ایکسپرٹ نہیں ہے اس میں، وہ جانتا نہیں ہے، وہ مہارت نہیں رکھتا۔
عام آدمی کے لیے ممکن ہے ایک ظاہری چیز سیم ہی ہو جو کہ دوسری چیز سے ملتی جلتی ہے. مثلا دو چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، دونوں کا کلر، رنگ، شیپ، ہر چیز سیم ہے. ایک خالص سونا ہے، ایک جیلی سونا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، آرٹیفیشل ہے. جو آدمی ایکسپرٹ نہیں ہے تو اس کے لیے سیم ہے، بلکہ جو آرٹیفیشل ہے اس کو ممکن اچھا سمجھو کیونکہ زیادہ زرق برق ہے اس پر، زیادہ اس کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. لیکن جو آدمی ہے، جانتا ہے، مہارت رکھتا ہے، وہ پہچانے گا کہ کون سا جو ہے وہ اصلی ہے اور کون سا نکلی ہے. اس کے سامنے قدر ہوگی اصلی کی. آسان سی مثال دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آ گئے. جادوگروں نے کرتب دکھایا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی معجزہ دکھایا. عام عوام یہ تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی، لیکن جو ایکسپرٹ تھے جادوگر ان کو سمجھ آ گئی. ان کو سمجھ آ گئی. کون ایمان لایا؟ عام عوام نے ایمان نہیں لائی. کون ایمان لایا؟ جادوگر. کیوں؟ کوئی ایکسپرٹ تھے، وہ جانتے تھے کہ ہمارا کرتب اور ہے اور یہ معاملہ اور ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو سیکھا اور سکھایا نہیں جا سکتا. یہ وہ چیز ہے جس کا توڑ پیش کیا نہیں جا سکتا. ہمارا جو جادو ہے اس کو توڑ بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور اس کو سیکھا اور سکھایا بھی جا سکتا ہے. بس ہر آدمی ممکن ہے ہر چیز کی قدر نہ جانتا ہو. کون جانتا ہے؟ جو ایکسپرٹ ہے، جو مہارت رکھتا ہے. مثال کے طور پر ایک اور آپ خدمت میں عرض کروں، آپ کے سامنے ایک آدمی آ کر جھوٹ موٹ کی عربی بولتا ہے، آزا اوزا کر کے گلے سے آواز نکال کر کے عربوں کی طرح، تو آپ کو تو نہیں پتا چلے گا. فرض کریں عربی نہیں آتی آپ، لیکن جو عالم دین ہے، جو ایکسپرٹ ہے، عربی کا مہارت رکھتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ جھوٹ کی بول رہا ہے، سچ کی بول رہا ہے. جس طرح مشہور ڈرامہ ہے جانو جرمن والا جی. اور معاشرے میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. سامری نے اس طرح کیا، یعنی قوم نے کئی سال کی محنت سے موسیٰ کی بات نہیں مانی، لیکن سامری کی بات انہوں نے جو ہے وہ منٹ میں مان لی، کیونکہ ایکسپرٹ نہیں تھی قوم نے سمجھا کہ یہ سامری موسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ بہتر ہے، یہ زیادہ ایکسپرٹ ہے، زیادہ خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے، دیکھیں اس کے ہاتھ پر معجزہ وہ ظاہر ہو رہا ہے. اسی لیے دو کردار پیش کیے جا رہے ہیں آخری زمانے میں، ایک ہے امام مہدی علیہ السلام اور ایک ہے دجال. وہاں پر ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں. اور بعض کا لوگ نہ سمجھ ایسا کر بیٹھتے ہیں. جنگ صفین میں ایسا ہوا، خوارج نے، ان لوگوں نے قرآن نیزے پر بلند کیے، تو مولا امیر المومنین کی فوج میں جو لوگ علم نہیں رکھتے تھے، معرفت نہیں رکھتے تھے، کیا ہوا؟ وہ بھٹک گئے، اس کی چال میں آ گئے. لیکن جو سچے مومن تھے، حقیقی مومن تھے، مالک اشتر کی طرح جو ہے وہ شخصیات تھیں، وہ کھڑی رہی، وہ نہیں بٹکی. بس یہ ضروری ہے کہ دیکھنا ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر مدھم چیز بھی بیکار نہیں ہوتی. یہاں پر حضرت یوسف کے معاملے میں بھی اسی طرح ہوا کہ جو لوگ مہارت نہیں رکھتے تھے وہ حضرت یوسف کو نہیں پہچانے. اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو لوگ حقیقی ہوتے ہیں، خدا کے نزدیک ہوتے ہیں، ممکن ہے عارضی طور پر لوگ ان کی قدر نہ کریں، لیکن آخر کار زمانہ ان کی قدر کرنے لگتا ہے، آخر کار ان کی پہچان سامنے آ جاتی ہے، آخر کار وہ واضح اور آشکار ہو جاتے ہیں. ممکن ہے اس وقت لوگ نہ پہچانے. مثال کے طور پر کربلا میں لوگوں نے نہیں پہچانا، صرف 72 آئے ہیں، لیکن آج ہر جگہ یا حسین ہو رہا ہے، ہر جگہ ماتم ہو رہا ہے، محرم منایا جا رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے اہل بیت کا. لیکن اس ٹائم پہ جو ہے وہ 30,000 کا لشکر ایک طرف ہے، ایک طرف 72 ہے، صرف 72 سے 73 نہیں ہو سکے. لیکن حقیقت وہ 30,000 تھے، آج لانتی کہلاتے ہیں. ان کے پاس پاور تھی، وہ ملعون کہلاتے ہیں آج. اور یزید کو ہر آدمی لعنت کرتا، حتیٰ وہ آدمی یزید کو جو مانتا جرأت نہیں کرتا کہ سامنے کہہ سکے، اس کی حمایت کر سکے یا سپورٹ کر سکے اس کو. اور یزید اتنا پلیت ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اس کو دھونے کی کوشش کرے، وہ یزید تو نہیں دھلے گا، پاک نہیں ہوگا، خود وہ گندا ہو جائے. جس طرح کتے کو کوئی نہلانے کی کوشش کرے، اس کو پاک کرنے کی کوشش کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ کتا تو پاک نہیں ہوتا. یہ آدمی جس پر چھینٹیں پڑتی ہیں، یہ جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے.
بس یوسف علیہ السلام کا معاملہ بھی اسی طرح ہوا. یہ ٹائم جو کافی ہو گیا ہے، اب کوئی سوال ہے تو خدمت